دوسرا سلاطین 23واں باب۔ اور بادشاہ نے لوگ بھیجے اور انہوں نے یہودا اور یروشلم کے سب بزرگوں کو اس کے پاس جمع کیا، اور بادشاہ خداوند کے گھر کو گیا، اور اس کے ساتھ یہودا کے سب لوگ اور یروشلم کے سب باشندے اور کاہن اور نبی اور سب چھوٹے بڑے آدمی تھے۔ اور اس نے جو عہد کی کتاب خداوند کے گھر میں ملی تھی، اس کی سب باتیں ان کو پڑھ سنائیں۔ اور بادشاہ ستون کے برابر کھڑا ہوا، اور اس نے خداوند کی پیروی کرنے اور اس کے حکموں اور شہادتوں اور آئین کو اپنے سارے دل اور ساری جان سے ماننے اور اس عہد کی باتوں پر جو اس کتاب میں لکھی ہیں عمل کرنے کے لیے خداوند کے حضور عہد باندھا، اور سب لوگ اس عہد پر قائم ہوئے۔ پھر بادشاہ نے سردار کاہن خلقیہ کو اور ان کاہنوں کو جو دوسرے درجہ کے تھے اور دربانوں کو حکم کیا کہ ان سب برتنوں کو جو بال اور یسرت اور آسمان کی ساری فوج کے لیے بنائے گئے تھے خداوند کی ہیکل سے باہر نکالیں، اور اس نے یروشلم کے باہر کدرون کے کھیتوں میں ان کو جلا دیا اور ان کی راکھ بیتل پہنچائی۔ اور اس نے ان بت پرست کاہنوں کو جن کو شاہان یہودا نے یہودا کے شہروں کے اونچے مقاموں اور یروشلم کے آس پاس کے مقاموں میں بخور جلانے کو مقرر کیا تھا، اور ان کو بھی جو بال اور سورج اور چاند اور سیاروں اور آسمان کے سارے لشکر کے لیے بخور جلاتے تھے موقوف کیا۔ اور وہ یسرت کو خداوند کے گھر سے یروشلم کے باہر کدرون کے نالے پر لے گیا، اور اسے کدرون کے نالے پر جلا دیا، اور اسے کوٹ کوٹ کر خاک بنا دیا، اور اس کو عام لوگوں کی قبروں پر پھینک دیا۔ اور اس نے لوتھیوں کے مکانوں کو جو خداوند کے گھر میں تھے، جن میں عورتیں یسرت کے لیے پردے بنا کرتی تھیں، ڈھا دیا۔ اور اس نے یہودا کے شہروں سے سب کاہنوں کو لا کر جبا سے بیر سبا تک ان سب اونچے مقاموں میں جہاں کاہنوں نے بخور جلایا تھا نجاست ڈلوائی، اور اس نے پھاٹکوں کے ان اونچے مقاموں کو جو شہر کے ناظم یشو کے پھاٹک کے مدخل یعنی شہر کے پھاٹک کے بائیں ہاتھ کو تھے گرا دیا۔ تو بھی اونچے مقاموں کے کاہن یروشلم میں خداوند کے مذبح کے پاس نہ آئے، لیکن وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بے خمیری روٹی کھا لیتے تھے۔ اور اس نے توفت میں جو بنی ہنوم کی وادی میں ہے نجاست پھینکوائی، تاکہ کوئی شخص مولک کے لیے اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں نہ چلوا سکے۔ اور اس نے ان گھوڑوں کو دور کر دیا جن کو یہودا کے بادشاہوں نے سورج کے لیے مخصوص کر کے خداوند کے گھر کے آستانہ پر ناتن ملک خواجہ سرا کی کوٹھڑی کے باہر رکھا تھا، جو ہیکل کی حد کے اندر تھی، اور سورج کے رتھوں کو آگ سے جلا دیا۔ اور ان مذہبوں کو جو آخس کے بالاخانہ کی چھت پر تھے، جن کو شاہان یہودا نے بنایا تھا، اور ان مذہبوں کو جن کو منسی نے خداوند کے گھر کے دونوں صحنوں میں بنایا تھا، بادشاہ نے ڈھا دیا، اور وہاں سے ان کو چور چور کر کے ان کی خاک کو کدرون کے نالے میں پھینکوا دیا۔ اور بادشاہ نے ان اونچے مقاموں پر نجاست ڈلوائی جو یروشلم کے مقابل کوہ آلائش کی داہنی طرف تھے، جن کو اسرائیل کے بادشاہ سلیمان نے سیدانیوں کی نفرتی استارات اور موابیوں کے نفرتی کاموس اور بنی امون کے نفرتی
मलकूम के लिए बनाया था, और उसने स्तूनों को टुकड़े टुकड़े कर दिया और यसरतों को काट डाला और उनकी जगह में मुर्दों की हड्डियां भर दीं। फिर बैतल का वो मज़बा और वो ऊंचा मुकाम जिसे नबात के बेटे योरबाम ने बनाया था, जिसने इस्राएल से गुनाह कराया, सो इस मज़बा और ऊंचे मुकाम दोनों को उसने ढा दिया और ऊंचे मुकाम को जला दिया और उसे कूट कूट कर खाक कर दिया और यसरत को जला दिया। और जब योसिया मुड़ा तो उसने उन कब्रों को देखा जो वहां उस पहाड़ पर थीं। सो उसने लोग भेजकर उन कब्रों में से हड्डियां निकलवाईं और उनको उस मज़बा पर जलाकर उसे नापाक किया। ये खुदावन के सुखन के मुताबिक हुआ जिसे उस मर्दे खुदा ने, जिसने इन बातों की खबर दी थी, सुनाया था। फिर उसने पूछा, ये कैसी यादगार है जिसे मैं देखता हूँ? शहर के लोगों ने उसे बताया, ये उस मर्दे खुदा की कब्र है जिसने यहूदा से आकर इन कामों की जो तूने बैतल के मज़बा से किए खबर दी। तब उसने कहा, उसे रहने दो, कोई उसकी हड्डियों को ना सिरकाए। सो उन्होंने उसकी हड्डियां उस नबी की हड्डियों के साथ जो सामरिया से आया था रहने दी। और योसिया ने उन ऊंचे मुकामों के सब घरों को भी जो सामरिया के शहरों में थे, जिनको इस्राएल के बादशाहों ने खुदावंद को गुस्सा दिलाने को बनाया था, ढाया, और जैसा उसने बैतल में किया था वैसा ही उनसे भी किया। और उसने ऊंचे मुकामों के सब काहिनों को जो वहां थे उन मज़बों पर कत्ल किया और आदमियों की हड्डियां उन पर जलाईं। फिर वो यरूशलेम को लौट आया और बादशाह ने सब लोगों को ये हुक्म दिया कि खुदावंद अपने खुदा के लिए फिसा मनाओ, जैसा अहद की इस किताब में लिखा है। और यकीनन काजियों के जमाना से जो इस्राएल की अदालत करते थे और इस्राएल के बादशाहों और यहूदा के बादशाहों के कुल अय्याम में ऐसी ईद फिसा कभी नहीं हुई थी। योसिया बादशाह के 18वें बरस ये फिसा यरूशलेम में खुदावंद के लिए मनाई गई। मां सवाए इसके योसिया ने जन्नात के यारों और जादूगरों और मूर्तों और बुतों और सब नफरती चीजों को जो मुल्के यहूदा और यरूशलेम में नजर आईं दूर कर दिया, ताकि वो शरीयत की उन बातों को पूरा करे जो इस किताब में लिखी थी, जो खिलकिया काहिन को खुदावंद के घर में मिली थी। और उससे पहले कोई बादशाह उस मानंद नहीं हुआ था जो अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपने सारे जोर से मूसा की सारी शरीयत के मुताबिक खुदावंद की तरफ रजू लाया हो। और न उसके बाद कोई उसकी मानंद बरपा हुआ, बावजूद इसके मनस्सी की सब बदकारियों की वजह से जिनसे उसने खुदावंद को गुस्सा दिलाया था। खुदावंद अपने सख्त व शदीद कहर से, जिससे उसका गजब यहूदा पर भड़का था, बाज न आया। और खुदावंद ने फरमाया कि मैं यहूदा को भी अपनी आंखों के सामने से दूर कर दूंगा, जैसे मैंने इस्राएल को दूर किया। और मैं इस शहर को जिसे मैंने चुना, यानी यरूशलेम को, और इस घर को जिसकी बाबत मैंने कहा था कि मेरा नाम वहां होगा, रद्द कर दूंगा। और योसिया के बाकी काम और सब कुछ जो उसने किया, सो क्या वो यहूदा के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलम बंद नहीं? उसी के अय्याम में शाह मिस्र फिरौन निकवा शाह असूर पर चढ़ाई करने के लिए दरियाए फरात को गया था, और योसिया बादशाह उसका सामना करने को निकला। सो उसने उसे देखते ही मजदू में कत्ल कर दिया, और उसके मुलाजिम
اس کو ایک رتھ میں مجدو سے مرا ہوا لے گئے اور اسے یروشلم میں لا کر اس کی قبر میں دفن کیا۔ اور اس ملک کے لوگوں نے یوسیہ کے بیٹے یہوآخز کو لے کر اسے مسح کیا اور اس کے باپ کی جگہ اسے بادشاہ بنایا۔ اور یہوآخز جب سلطنت کرنے لگا تو 23 برس کا تھا، اور اس نے یروشلم میں 3 مہینے سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام حموتل تھا، جو لبناہی یرمیہ کی بیٹی تھی۔ اور جو اس کے باپ دادا نے کیا تھا، اس کے مطابق اس نے بھی خداوند کی نظر میں بدی کی۔ سو فرعون نکوا نے اسے ربلا میں، جو ملک حمات میں ہے، قید کر دیا تاکہ وہ یروشلم میں سلطنت نہ کرنے پائے، اور اس ملک پر 100 کنتار چاندی اور 1 کنتار سونا خراج مقرر کیا۔ اور فرعون نکوا نے یوسیہ کے بیٹے الیقائم کو اس کے باپ یوسیہ کی جگہ بادشاہ بنایا، اور اس کا نام بدل کر یہوکیم رکھا، لیکن یہوآخز کو لے گیا، سو وہ مصر میں آ کر وہاں مر گیا۔ اور یہوکیم نے وہ چاندی اور سونا فرعون کو پہنچایا، پر اس نقدی کو فرعون کے حکم کے مطابق دینے کے لیے اس نے مملکت پر خراج مقرر کیا، یعنی اس نے اس ملک کے لوگوں سے ہر شخص کے لگان کے مطابق چاندی اور سونا لیا، تاکہ فرعون نکوا کو دے۔ یہوکیم جب سلطنت کرنے لگا تو 25 برس کا تھا۔ اس نے یروشلم میں 11 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام زبودہ تھا، جو روما کے فدایا کی بیٹی تھی، اور جو اس کے باپ دادا نے کیا تھا اسی کے مطابق اس نے بھی خداوند کی نظر میں بدی کی۔ دوسرا سلاطین 24واں باب۔ اسی کے ایام میں شاہ بابل نبوکد نصر نے چڑھائی کی، اور یہویاکیم 3 برس تک اس کا خادم رہا۔ تب وہ پھر کر اس سے منحرف ہو گیا، اور خداوند نے کسدیوں کے دل اور ارام کے دل اور مواب کے دل اور بنی امون کے دل اس پر بھیجے، اور یہودا پر بھی بھیجے، تاکہ اسے جیسا خداوند نے اپنے بندوں نبیوں کی معرفت فرمایا تھا ہلاک کر دے۔ یقیناً خداوند ہی کے حکم سے یہودا پر یہ سب کچھ ہوا، تاکہ منسی کے سب گناہوں کے باعث جو اس نے کیے ان کو اپنی نظر سے دور کرے، اور ان سب بے گناہوں کے خون کے باعث بھی جسے منسی نے بہایا، کیونکہ اس نے یروشلم کو بے گناہوں کے خون سے بھر دیا تھا، اور خداوند نے معاف کرنا نہ چاہا۔ اور یہویاکیم کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا، سو کیا وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور یہویاکیم اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور اس کا بیٹا یہویاکین اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور شاہ مصر پھر کبھی اپنے ملک سے باہر نہ گیا، کیونکہ شاہ بابل نے مصر کے نالے سے دریائے فرات تک سب کچھ جو شاہ مصر کا تھا لے لیا تھا۔ اور یہویاکین جب سلطنت کرنے لگا تو 18 برس کا تھا، اور یروشلم میں اس نے 3 مہینے سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام نحشتا تھا، جو یروشلیمی الناتن کی بیٹی تھی، اور جو اس کے باپ نے کیا تھا اس کے مطابق اس نے بھی خداوند کی نظر میں بدی کی۔ اس وقت شاہ بابل نبوکد نظر کے خادموں نے یروشلم پر چڑھائی کی اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اور شاہ بابل نبوکد نظر بھی جب اس کے خادموں نے اس شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا وہاں آیا، تب شاہ یہودا یہویاکین
اپنی ماں اور اپنے ملازموں اور سرداروں اور عہدہ داروں سمیت نکل کر شاہ بابل کے پاس گیا، اور شاہ بابل نے اپنی سلطنت کے 8ویں برس اسے گرفتار کیا، اور وہ خداوند کے گھر کے سب خزانوں اور شاہی محل کے سب خزانوں کو وہاں سے لے گیا، اور سونے کے سب برتنوں کو جن کو شاہ اسرائیل سلیمان نے خداوند کی ہیکل میں بنایا تھا، اس نے کاٹ کر خداوند کے کلام کے مطابق ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور وہ سارے یروشلم کو اور سب سرداروں اور سب سورماؤں کو جو 10,000 آدمی تھے اور سب دستکاروں اور لوہاروں کو اسیر کر کے لے گیا۔ سو وہاں ملک کے لوگوں میں سے سوا کنگالوں کے اور کوئی باقی نہ رہا۔ اور یہویاکین کو وہ بابل لے گیا، اور بادشاہ کی ماں اور بادشاہ کی بیویوں اور اس کے عہدہ داروں اور ملک کے رئیسوں کو وہ اسیر کر کے یروشلم سے بابل کو لے گیا، اور سب طاقتور آدمیوں کو جو 7,000 تھے، اور دستکاروں اور لوہاروں کو جو 1,000 تھے، اور سب کے سب مضبوط اور جنگ کے لائق تھے، شاہ بابل اسیر کر کے بابل میں لے گیا۔ اور شاہ بابل نے اس کے باپ کے بھائی متنیہ کو اس کی جگہ بادشاہ بنایا، اور اس کا نام بدل کر صدقیہ رکھا۔ جب صدقیہ سلطنت کرنے لگا تو 21 برس کا تھا، اور اس نے 11 برس یروشلم میں سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام حموتل تھا، جو لبناہی یرمیہ کی بیٹی تھی، اور جو یہو یقیم نے کیا تھا اسی کے مطابق اس نے بھی خداوند کی نظر میں بدی کی، کیونکہ خداوند کے غضب کے سبب سے یروشلم اور یہودا کی یہ نوبت آئی کہ آخر اس نے ان کو اپنے حضور سے دور ہی کر دیا، اور صدقیہ شاہ بابل سے منحرف ہو گیا۔ دوسرا سلاطین 25واں باب۔ اور اس کی سلطنت کے 9ویں برس کے 10ویں مہینے کے 10ویں دن یوں ہوا کہ شاہ بابل نبوکد نظر نے اپنی ساری فوج سمیت یروشلم پر چڑھائی کی، اور اس کے مقابل خیمہ زن ہوا، اور انہوں نے اس کے مقابل گردا گرد حصار بنائے۔ اور صدقیہ بادشاہ کی سلطنت کے 11ویں برس تک شہر کا محاصرہ کیا، اور چوتھے مہینے کے 9ویں دن سے شہر میں کال ایسا سخت ہو گیا کہ ملک کے لوگوں کے لیے خورش نہ رہی۔ تب شہر پناہ میں رکھنا ہو گیا، اور دونوں دیواروں کے درمیان جو پھاٹک شاہی باغ کے برابر تھا، اس سے سب جنگی مرد رات ہی رات بھاگ گئے۔ اس وقت کسدی شہر کو گھیرے ہوئے تھے، اور بادشاہ نے بیابان کا راستہ لیا، لیکن کسدیوں کی فوج نے بادشاہ کا پیچھا کیا اور اسے یرہو کے میدان میں جا لیا، اور اس کا سارا لشکر اس کے پاس سے پراگندہ ہو گیا تھا۔ سو وہ بادشاہ کو پکڑ کر ربلا میں شاہ بابل کے پاس لے گئے، اور انہوں نے اس پر فتویٰ دیا، اور انہوں نے صدقیہ کے بیٹوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیا، اور صدقیہ کی آنکھیں نکال ڈالیں، اور اسے زنجیروں سے جکڑ کر بابل کو لے گئے۔ اور شاہ بابل نبوکد نظر کے عہد کے 19ویں برس کے 5ویں مہینے کے 7ویں دن شاہ بابل کا ایک خادم نبوزارادان، جو جلوداروں کا سردار تھا، یروشلم میں آیا، اور اس نے خداوند کا گھر اور بادشاہ کا قصر اور یروشلم کے سب گھر، یعنی ہر ایک بڑا گھر آگ سے جلا دیا، اور کسدیوں کے سارے لشکر نے جو جلوداروں کے سرداروں کے ہمراہ تھا، یروشلم کی فصیل کو چاروں طرف سے گرا دیا، اور باقی لوگوں کو
جو شہر میں رہ گئے تھے، اور ان کو جنہوں نے اپنوں کو چھوڑ کر شاہ بابل کی پناہ لی تھی، اور عوام میں سے جتنے باقی رہ گئے تھے، ان سب کو نبوزارادان جلوداروں کا سردار اسیر کر کے لے گیا۔ پر جلوداروں کے سردار نے ملک کے کنگالوں کو رہنے دیا، تاکہ کھیتی اور تاکستانوں کی باغبانی کریں، اور پیتل کے ان ستونوں کو جو خداوند کے گھر میں تھے، اور کرسیوں کو، اور پیتل کے بڑے حوض کو جو خداوند کے گھر میں تھا، کسدیوں نے توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کیا، اور ان کا پیتل بابل کو لے گئے، اور تمام دیگیں اور بیلچے اور گلگیر اور چمچے اور پیتل کے تمام برتن جو وہاں کام آتے تھے لے گئے، اور انگیٹھیاں اور کٹورے، غرض جو کچھ سونے کا تھا اس کے سونے کو، اور جو کچھ چاندی کا تھا اس کی چاندی کو جلوداروں کا سردار لے گیا۔ وہ دونوں ستون اور وہ بڑا حوض اور وہ کرسیاں جن کو سلیمان نے خداوند کے گھر کے لیے بنایا تھا، ان سب چیزوں کے پیتل کا وزن بے حساب تھا۔ ایک ستون 18 ہاتھ اونچا تھا، اور اس کے اوپر پیتل کا ایک تاج تھا، اور وہ تاج 3 ہاتھ بلند تھا۔ اس تاج پر گردا گرد جالیاں اور انار کی کلیاں سب پیتل کی بنی ہوئی تھیں، اور دوسرے ستون کے لوازم بھی جالی سمیت انہی کی طرح تھے۔ اور جلوداروں کے سردار نے سرایا سردار کاہن کو اور کاہن ثانی صفنیہ کو اور تینوں دربانوں کو پکڑ لیا، اور اس نے شہر میں سے ایک سردار کو پکڑ لیا جو جنگی مردوں پر مقرر تھا، اور جو لوگ بادشاہ کے حضور حاضر رہتے تھے ان میں سے 5 آدمیوں کو جو شہر میں ملے، اور لشکر کے بڑے محرر کو جو اہل ملک کی موجودات لیتا تھا، اور ملک کے لوگوں میں سے 60 آدمیوں کو جو شہر میں ملے۔ ان کو جلوداروں کا سردار نبوزارادان پکڑ کر شاہ بابل کے حضور ریبلا میں لے گیا، اور شاہ بابل نے حمات کے علاقہ کے ریبلا میں ان کو مارا اور قتل کیا۔ سو یہودا بھی اپنے ملک سے اسیر ہو کر چلا گیا، اور جو لوگ یہودا کی سرزمین میں رہ گئے، جن کو نبوکدنصر شاہ بابل نے چھوڑ دیا، ان پر اس نے جدلیہ بن اخیکام بن صافن کو حاکم مقرر کیا۔ جب جتھوں کے سب سرداروں اور ان کی سپاہ نے، یعنی اسماعیل بن نتنیہ اور یہونان بن کریا اور سرایا بن یخومت نتوفاتی اور یازنیہ بن میکاتی نے سنا کہ شاہ بابل نے جدلیہ کو حاکم بنایا ہے، تو وہ اپنے لوگوں سمیت مصفا میں جدلیہ کے پاس آئے، اور جدلیہ نے ان سے اور ان کی سپہ سے قسم کھا کر کہا، کسدیوں کے ملازموں سے مت ڈرو، ملک میں بسے رہو اور شاہ بابل کی خدمت کرو، اور تمہاری بھلائی ہوگی۔ مگر 7ویں مہینے ایسا ہوا کہ اسماعیل بن نتنیہ بن علیسما جو بادشاہ کی نسل سے تھا، اپنے ساتھ 10 مرد لے کر آیا، اور جدلیہ کو ایسا مارا کہ وہ مر گیا، اور ان یہودیوں اور کسدیوں کو بھی جو اس کے ساتھ مصفا میں تھے قتل کیا۔ تب سب لوگ، کیا چھوٹے کیا بڑے، اور جتھوں کے سردار اٹھ کر مصر کو چلے گئے، کیونکہ وہ کسدیوں سے ڈرتے تھے۔ اور یہویاکین شاہ یہودا کی اسیری کے 37ویں برس کے 12ویں مہینے کے 27ویں دن ایسا ہوا کہ شاہ بابل اوول مردک نے اپنی سلطنت کے پہلے ہی سال یہویاکین شاہ یہودا کو قید خانہ سے نکال کر سرفراز کیا، اور اس کے ساتھ مہر سے باتیں کی، اور اس کی کرسی
ان سب بادشاہوں کی کرسیوں سے جو اس کے ساتھ بابل میں تھے بلند کی۔ سو وہ اپنے قید خانہ کے کپڑے بدل کر عمر بھر برابر اس کے حضور کھانا کھاتا رہا، اور اس کو عمر بھر بادشاہ کی طرف سے وظیفہ کے طور پر ہر روز رسد ملتی رہی۔